کہ یہ جو روایت ہے 50,000 یہ کبھی عدمن بات ہوئی ہوگی، لیکن تقریباً اور تعظیماً جو ہے وہ حضور کی نسبت جس جگہ کو ہو جائے اس کی ہی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عرش الہی سے بھی افضل تر گنبد پاک ہے، روضہ انور ہے، اس لیے کہ روضہ انور جو ہے وہ حضور کے جسم اقدس کو چومتا رہتا ہے۔ تو یہ جو دوسری میں نے پڑھا ہے نا، ہم نے یہ دے دیا ہے جیسے حضور کی آل نہیں دے دی، حضور کی اہل بیت نہیں دے دی ہم نے کہ 2 سے 4 دفعہ اگر نام لیا جائے نا بندہ باہر لوگ کہے یار مولا علی کی کیا بات، یار مولا علی کا کیا کہنا، مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے، مولا علی کا ذکر عبادت ہے، 4 بار کہنے تو بعد جڑا پر بندہ کھلوتا ہے تو ہم نے جیسے مولا علی کو دوسرے کھاتے میں ڈال دیا، اولاد پاک کو دوسرے کھاتے میں ڈال دیا، جو حضور کے محبوب تھے نا انہیں ہم نے کہیں اور پہنچا دیا کہ یہ آپ اپنے گھر میں رکھیں۔ ایسے ہی حضور کا درود جو ہے یہ زبان اقدس سے نکلا ہے، یہ کسی مسلک کا نہیں ہے، یہ کسی جماعت کا نہیں ہے، یہ وہ درود ہے جو سرکار نے عطا فرمایا۔ اور قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول تمہیں دے اس کو تھام لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، یقیناً بڑا خوبصورت درود ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں، رحمتیں ہیں، کرم نوازیاں ہیں، پر یہ ہمارا مزہ کیا ہوا ہے، اللہم صلی علی مصطفیٰ کا کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ آپ کو میں نہیں کہہ سکتا کہ وجوہات کے مختلف ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے بارے میں نہیں رہا، کیونکہ اگر اللہم صلی علی پڑھا تو واپس کرنے پڑیں گے، سارے جو ہم نے دے دی ہے نا اس کو واپس بلانا پڑے گا۔ خیر ہماری خوش قسمتی ہے آج کے صدر مجلس پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ اغوش حضور قبلہ عالم قاسم فیضات چراغیہ امین فیضات امدادیہ صاحبزادہ پیر سید افضال حیات شاہ صاحب دامت برکاتہ العالی ذکر سجادہ آستانہ علیہ چراغیہ امدادیہ بالٹن شریف کے ساتھ محترم المقام صاحبزادہ سید محمد ابو بکر حیات شاہ صاحب اور برادر عزیز سید حسین احمد صاحب صوفی صاحب، مہمانان گرامی، آپ سارے حضور کے مہمان ہیں، تو جو حضور کا مہمان ہونا وہ تو کائنات میں مہمان خصوصی ہوتا ہے، جو حضور کا مہمان ہو، جو ذکر مصطفیٰ میں آنے والا ہو وہ اللہ کی نظر میں مہمان خصوصی ہے، آپ سارے مہمان خصوصی ہیں۔ اور آپ صاحب نے جو کچھ لینے کے لیے کہ شاید کام بن جائے تو وہ مجھے آپ سمجھ لیں کہ ادھر بھی اور ادھر بھی سب میں جناب گرا پڑا جو ہے وہ مسکین آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ میرا بھائی ندیم وارسی صاحب انہوں نے مجھے بزور شمشیر کا نئی شاعری خصوصیت ہے پہلے پہنچنا ہے، نہیں آؤ ایک جگہ اور پروگرام تھا یار میں آ جاؤں گا جلدی، انہوں نے کہا نہیں تو بہت لیٹ ہو جانا میں جی ٹھیک ہے میں جناب حاضر ہو جاتا ہوں، تو میں حاضر خدمت ہو گیا۔ اب جو اللہ کو منظور تھا اس کے مطابق ہم یہاں تک پہنچے۔ میں
قبلہ شاہ جی کو چونکہ ملاقات کچھ دنوں کے بعد ہو رہی ہے، میلاد پاک کا 12 ربیع الاول شریف کا فقید المسال جو جلوس میلاد مصطفیٰ تھا، اس پر صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہوئے، مبارکباد پیش کرتے ہوئے، اور صاحبزادہ ابو بکر حیات شاہ صاحب ان کی خدمات اور خوبصورت، یہ حضور کا دیا ہوا عنوان ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا ہر کوئی اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کوئی بھی مومن جو ہے، اور یہ حضور کس کو فرما رہے تھے؟ حضور شاہ جی کو فرما رہے تھے، حضور مجھے فرما رہے تھے، یا حضور آج کے کسی شیخ الحدیث کو فرما رہے تھے؟ حضور کے سننے والے کون تھے؟ میرے آقا کے مخاطب کون تھے؟ میرے آقا کے سامعین کون تھے؟ حضور کن کو یہ فرما رہے تھے کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں لازمی سکھانا۔ یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو مصطفیٰ، کون کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا سب سے پہلے اپنی اولادوں کو محبت مصطفیٰ سکھاؤ۔ اپنی اولادوں کو بولیے تھوڑا تسی سن کے تھا کہ یار جان جاری 5-7 بار بولنا پیدا ہے، ایسے نہیں کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بولو گے تو ٹھیک ہے، نہیں جی جناب پھر جڑا نا ہو ختم شریف پھر 12 بجے ہی ہوئے گا، پیران سے بہت پہلے ہی کو نہیں لگتی، بعد اپنا ہی کام خراب ہوتا ہے جی نہ بولے ختم شریف 12 بجے ہی ہوئے گا، کیونکہ میرے بھی پروگرام جڑے کل ہونے نا، اج تک کوئی نہیں۔ بس ٹھیک ہے، پھر اللہ کا گھر ہے، تسی اللہ دے پراؤنے ہو، اللہ دے محبوب کا ذکر چلتا رہے، جی تھوڑا تھوڑا بولو گے پھر ہو سکتا ہے ذرا چھتی دعا تک پہنچ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضور کے سامعین کون تھے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ بابا جو سیکھنے والا ہو وہ اور ہوتا ہے اور جو سکھایا جائے وہ اور ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد کو لازمی سکھانا۔ آقا کون سی؟ ان چیزوں سے پہلے یہ سمجھو کہ حضور کس کو فرما رہے تھے؟ سبحان اللہ۔ بلا تشبیہ و بلا مثال میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ 6 ماہ کے بعد کہیں مہمان جائیں تو وہاں جا کے کہیں یار ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، تو بندہ پوچھ لے کہ آپ نے کس سے سنا ہے؟ آپ کہیں گے جی شاہ صاحب سے سنا ہے، وہ ہماری مسجد میں خطاب کے لیے آئے تھے تو انہوں نے یہ باتیں کی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ توجہ ادھر رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں اس میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا حاضرین یہ بات غائبین تک پہنچائے، اور کس کو آقا فرما رہے تھے؟ کریم آقا علیہ السلام کے سامعین جناب ابوبکر ہوا کرتے تھے، جناب عمر ہوا کرتے تھے، جناب عثمان غنی ہوا کرتے تھے، مولا کائنات ہوا کرتے تھے، صحابہ ہوا کرتے تھے، اصحاب بدر ہوا کرتے تھے، سابقون الاولون ہوا کرتے تھے، مہاجرین و انصار ہوا کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم ہو میرے صحابہ، جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی، جس نے مجھے دیکھنے والے کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ جنتی، جو جنتی ہے جن کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہے، ان کو میرے آقا سبق پڑھا رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کو، صحابہ اپنی اولادوں کو یہ 3 چیزیں سکھانی ہے۔ آقا کون سی؟ فرمایا سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ادب مصطفیٰ، وہ ہے محبت مصطفیٰ، وہ ہے عشق مصطفیٰ، وہ ہے فرائض مصطفیٰ، وہ ہے معرفت مصطفیٰ، اور دوسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا جس کو ہم یہ جو شاہ جی کا عنوان ہوتا ہے کہ ذکر میلاد مصطفیٰ و ذکر اولاد مصطفیٰ کے پاس کیا ہے؟ یعنی شاہ جی بیٹھے سڑ کے بیٹھے بیٹھے جا رہا پہ ہجرا نہیں،
اس کا پس منظر کیا ہے؟ فرمایا پہلے نمبر پر مصطفیٰ کی محبت اتنی سکھاؤ کہ کوئی اور محبت جو ہے وہ دلوں میں گھر کرنے پائے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا اگر مصطفیٰ کی محبت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کی محبت قائم رہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کی محبت کا فیض ملتا رہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کا عطا کرنا وہ ایسے قائم رہے، تو فرمایا پھر دوسرے نمبر پر مصطفیٰ کی اولاد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت شاہ صاحب کچھ فرمائیں، میں آپ سے کچھ کہوں، علامہ صاحب آپ کے خطیب صاحب کچھ کہیں، کوئی اور پیر صاحب کہیں، چلتے چلتے اوپر تک جائیں، کائنات میں جتنے خطیب ہیں وہ سارے ایک طرف ہو جائیں، تو کیا حضور جیسی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں. حضور جیسا کلام کسی کا ہو سکتا ہے؟ حضور جیسا ارشاد کرامی کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا حبیب جب بھی بولے، جو بھی بولے، جتنا بولے، جیسا بولے، جہاں بولے، جس کے لیے بولے، جس کو بولے، فرمایا وہ مصطفیٰ کا بولنا نہیں ہوتا، وہ رب کا فرمانا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا ذکر یہ رب کہتا ہے نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور حضور فرما رہے ہیں اس ذکر کا فیض ہمیں کیسے ملے گا؟ مل گیا تو باقی کیسے رہے گا؟ فرمایا دوسرے نمبر پر میری اولاد کی محبت جو ہے یہ اپنی اولادوں کے سینے میں ڈال گا. آج ہم تو ڈرتے ہیں یار پھر وہ جانچ کرنی مشکل ہو جائے گی. تو بہت سے بیچارے صاحب جو ہے نا 40,000 لے کے بھی آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میری محبت، مصطفیٰ کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا عشق، حضور کی معرفت، حضور کی ثنائیت ہے، اس کو اپنے اولادوں میں منتقل کرو. اور دوسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا یہ اہل سنت کی تمام در مدمت ہے، جس مرضی پیر سے پوچھے، جس مرضی مبلغ سے پوچھے، جس مرضی مفکر سے پوچھے، کوئی کار بانٹنے والا ہے اس سے بھی پوچھے، کوئی فتوے بانٹنے والا ہے اس سے بھی پوچھے، پر ہمیں یہ اس نے بتایا ہے جس نے دنیا کے کونے کونے میں اس کے مصطفیٰ اور اس کے اولاد مصطفیٰ کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. اس نے کہا رات کا سما ہو یا دن کے اجالے ہو، فکر نہیں کرنا، مصطفیٰ کی اولاد کی محبت کرنا ایسے ہی سمجھنا جیسے علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ. جیسے علی سلام پڑھنا حضور نے ہمیں بتایا یہ قرآن ہے. کتنا معروف واقعہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کیا، سودا کر کے حضور چل پڑے. وہ بھائی کو کسی پیسے ود لا دیتے، انہیں کہا میرا سودا ہی نہیں ہوا، جو ہے تو گوا لے آؤ. لیکن چپ ہیں کہ یار اصول شہادت پر ہم پورے نہیں ہوتے تھے، تو اب کیا کریں؟ اتنی دیر ہو گئی ایک درویش ملنگ آ گیا جس کو اس سے پرواہ نہیں ہوتی کہ کون کیا کہے، وہ صرف اس چیز کو دیکھتا ہے میرے یار نے کیا کہا ہے، میرے محبوب نے کیا کہا ہے، میرے آقا مولا نے کیا کہا ہے. نام ہے خزیمہ ابن ثابت، وہ جو باہر سے آیا نا، اس نے کہا یہ شور کیوں ہے، یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہا حضور نے سودا کیا ہے، یہ کر گیا ہے. اور کہتا تم گواہ لے کے آؤ. شہادت دینے کے لیے ضروری ہے کہ نہیں سنیا ہو رہے تھے اکیلے کیا ہوئے. خزامہ کہتا میں صدقے جاؤں گا تمہاری بات.
فرمایا کیا کر رہا ہے؟ یہ حضور نے کہا کہ سودا ہوا ہے. خزیمہ کہتا ہے سارے پیچھے ہو جاؤ. خزیمہ یوں سامنے آیا اور مالک کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے سن کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی گواہ پیش کرو. فرمایا میں قسم اٹھا کر مصطفیٰ کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ سودا ہوا ہے. آقا پوچھتے ہیں کہ تو نے یہ گواہی کیسے دے دی؟ تو تھا بھی نہیں, تو نے تو سنا بھی نہیں, تو نے تو دیکھا بھی نہیں. اس نے کہا سنا یہ تو اونٹ کی بات ہے, یہ رب کو دکھا ہے. حضرت خزیمہ کہتے ہیں سونا ارشاد فرمائیے ہم نے کو رب کو دکھا ہے. یہ بھی اعلان ہوا شاہ صاحبان کو دکھی زیارت کریں, دل کی اطمینان اور برکت کا سامان کریں. تو خزیمہ کہتے ہیں حضور ہم نے رب کو دیکھا ہے, کبھی رب سے ملے ہیں؟ آقا آپ نے تو فرمایا ہے کہ رب ایک ہے. اب آپ کی زبان سے سن کر رب کو ایک کان میں اور اونٹ کی بات آئے تو کہے کانوں سے سنا نہیں, سودے کی بات آئے تو کہے آنکھوں سے دیکھا نہیں. کہا میرے آقا جب آپ بات کریں گے نہ کانوں سے سنیں گے نہ آنکھوں سے دیکھیں گے, کیونکہ ہماری تو شان یہ ہے یوم نبی ہے. جب رب کو بن دیکھے مان لیا تو پھر باقی تو شاید ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, سرکار کی آمد, لجپال کی آمد, مدنی کی آمد. سبحان اللہ. سرکار آپ نے فرمایا اور قرآن پتا کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سمعنا, میرے حبیب کی بات سنی, سمعنا وأطعنا. یہ سورہ نور ہے, یہ 18 محرم ہے. اب ایک تو منہ سے یہ خوش قسمتی ہے کہ ایک تو ہوں سید اور دوسرے نمبر پر فکری طور پر تعلق اس بندے سے ہے جو قرآن سے غائب جانے والا نہیں ہے, جس کی دعوت میں حاضر قرآن ہے. سبحان اللہ. اور رہتا ہی قرآن کے راستے میں ہے, کہتا قرآن سے غائب نہیں جانا. بابا قرآن یہ کہتا ہے سمعنا وأطعنا. کبھی قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور کبھی قرآن کہتا ہے میں یہ رسول فقط اطاع اللہ کی اطاعت بنے نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات. مصطفیٰ کی کرو گے تو وہ خدا کی بندگی بنے. اگر مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے وہ رب تمہاری باتیں منہ پہ مارے. فویل للمصلین, بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے لیے بربادی والی ہے کہ انہوں نے نمازوں میں دل تو لگایا پر مصطفیٰ کی نمازی تو بنے. اللہ اکبر. نمازی بنے پر محب نہ بن سکے تو صاحبو ابھی عنوان قائم ہو رہا ہے. ماشاء صاحب اور وارسی صاحب مجھے بتا دیں ابھی عنوان قائم کر لو پھر اس کے بعد خطاب کرنا ہے کہ یہ تو ہمارا عنوان ہے, یہ ابھی عنوان ہے اور پورا نہیں ہوا. یہ عنوان کے دوسرے جملے پہ آئے ہیں. ایک بات یہ حضور فرماتے ہیں میری اولاد کی محبت جس نے مصطفیٰ سے محبت کی کہ حضور آپ سے بڑی محبت ہے, حضور آپ سے بڑا عشق ہے, آپ کے نام پر جان لگا سکتے ہیں, آپ کے نام پر گھر قربان کر سکتے ہیں, لیکن حضور تو ہڈی اولاد, حضور تو ہڈی اولاد. اللہ اکبر.
یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو اعلیٰ کو جانتے ہیں، حافظ اویس کے علاوہ باقی بھی کچھ لوگ ہیں نا جو اعلیٰ کو جانتے ہیں۔ اویس والا کا کلام پڑھتا ہے نہیں سنی، کیوں جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ہم نے امام اہل سنت کے ساتھ بڑا ظلم کیا، جب دل کیا ان کو امام بنا لیا، جب دل کیا انہیں مسجد سے باہر کھڑا کر لیا۔ امام اہل سنت پر کیا کہتے ہیں؟ اسی مصیبت کو پیش رکھتے ہوئے کہ میرے آقا تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا اس لیے کہ آقا تیرا گھرانہ وہ ہے، تیری اولاد وہ ہے، تیری عترت وہ ہے، جس کا عشق سیکھنا آپ ہم پر سبحان سبحان سنیے کہ جناب یہ بات میں نے کیوں کی، یہ ہمارا موضوع تو کلیئر ہو جائے نا۔ سبحان اللہ شریف ہوندی ہے، کدھر بڑی 11ویں شریف ہوندی ہے، کدھر مہانا 11ویں شریف ہوندی ہے، کدھر کوئی اور کام ہوتا ہے، جے کدھر سید سیدھے ہو جائے نا تو لگ پڑ جائے، یہ کدھر باقی سید سے جڑے نا میں کہتا یا کہ شاہ صاحب اسلام کو کہیں تعمیر کر چھڑو، وہ باقی چیزیں تعمیر کر چھڑو۔ اگر صرف سید سیدھے ہو جائے اور بابا پہچاننا یار تو اولاد کس کی ہے، امام اہل سنت تو یہ کہتے ہیں، قائدان بریلی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجات پہ لاکھوں سلام کہا، ان کا پہلا جو قطرہ ہے وہ بھی پاک ہے، اور جس جگہ ٹھہرا ہے وہ کام بھی پاک ہے، اور جس کا قطرہ علی پاک ہو وہاں برابری نہیں کیا۔ کیا کرنا پڑے اور چلا جاؤں گا، جس کا قطرہ علی، قرآن ہمیں مثال دے رہا ہے، قرآن کہتا ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ذرا گھر جا کے سورہ دہر کھولیے گا، پڑھ کے دیکھیے گا، اگر میری باتیں اسے نہ ملے میں آپ سب کا یہاں بھی مجرم، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بڑے حشر بھی مجرم۔ رب کہتا ہے اور تم تو قابل ذکر بھی نہ تھے، تم تو ایک قطرہ نہ پاک کی ابتدا ہو، پر کہا کچھ وہ بھی ہے جن کا پہلا قطرہ جن کی ابتدائی پاکیزگی ہے، کہا جن کی ابتدا پاکیزگی والی ہونا وہاں کمپیریزن نہیں، وہاں ترازو نہیں پکڑ نہیں، وہاں حضور کے فیصلے فرما دی کہ نہ میرے جیسا کوئی ہے، کیا میں کبھی ناپاک ہوتا ہوں، یہ کبھی ناپاک، سبحان اللہ، اور کائنات کے سارے سیدوں کی ماں، جس پر کائنات کی ساری ماں کی عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، جس حضور نے تعارف کرواتے ہوئے فرمایا یہ میری بیٹی بطول زہرا ہے۔ حضور یہ نام کہاں سے آیا؟ فرمایا نام کیسے آتا؟ اس لیے کہ ایسی ذات بھی اس سے پہلے کوئی نہیں آئی، ایسی ذات بھی اس سے پہلے کوئی نہیں آئی، جب ذات ایک مثل آئی نام نہیں پکڑا، اللہ نے اسے پردہ حجاب میں رکھا تھا۔ تو فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ میری اولاد، آپ خلیفہ مجاز ہو،
آپ پیر صاحب ہو، آپ مدرسے کے مدمن ہو، آپ صدر مدرس ہو، آپ جناب تاجدار فلاں شریف ہو، آپ تاجدار فلاں شریف ہو، فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں تاج بھی، جہاں شرافتیں بھی، جہاں عظمتیں بھی، جہاں عزتیں بھی، جہاں رفعتیں بھی آ کر جن کے نالین میں قربان کر دیے جائیں گے وہ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ ہے۔ اور یہ بھی پلے سے نہیں کہہ رہا جاؤ ابھی اسیت کر کے لگے نا اپنے نہیں حضرت ابو ہریرہ یہ پڑھے لکھے بندے کو نہیں پوچھا نیرا نمائے پڑھو تو تھوڑا بہت جانتا بھی آپ پڑھائیے ایدہ پلے سبحان اللہ تمثیل صرف وگرنہ وہ بے مثلوں کے مثال حضرت ابو ہریرہ ہے، یہ ان کی پگڑی ہے اور ہاتھوں میں کیا ہے؟ میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ نہیں سے اندر انہوں ٹیشو کا ڈبا کہہ دیں یہ ہپ ہوپ ہے ٹیشو والا ڈبا۔ حضرت ابو ہریرہ مسیح تو نکلے، جنازگاہ جو نکلے تے اینجے جتی پھڑی ہے تے جتی پتہ کہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسنین بیٹھے جتی کہہ دی ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ جا کے پوچھئے گا کہ آپ مفتیان کرام راتی شاہ اے گل کے لیے کدھرے ہے کیا نہیں خبری نہیں مانتے ہیں جتی ہے ابو ہریرہ دے ہاتھ نے تے ابو ہریرہ کون ہے؟ جڑا سویرے دوپہرے شامی نماشی لیٹ نائٹ مصطفیٰ کی بارگاہ سے جاتا ہی نہیں، جو آتا ہی نہیں ہے 24 گھنٹے حضور کی بارگاہ میں گزارنے والا ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ کے ہاتھ میں جوتی ہے حضور کی خلفائے راشدین میں سے کسی نہیں، مولا علی کی نہیں، مولا علی کی اللہ کے ساتھ ایسی تو ہے نا، خلیفہ راشد بھی ہے اور محبوب مصطفیٰ بھی ہے۔ مولا علی خلیفہ راشد بھی ہے اور دعائے مصطفیٰ بھی ہے، مولا علی خلیفہ راشد بھی ہے اور شوق مصطفیٰ بھی ہے۔ کائنات میں ایک ہستی ہے صرف جس کو امام ترمذی نے کہا کہ مصطفیٰ نے دعا کر کے کہا مولا میرا وقت وصال آئے آئے ولی میرے سر آنکھیں مصطفیٰ بھی اور چہرہ علی کا نالین کس کے ہیں؟ نالین کس کے ہیں؟ اٹھانے والے حضرت ابو ہریرہ اور جس کے نالین اٹھائے وہ کون ہے؟ حسین وانا من الحسین۔ فرمایا لوکاں دے دو ترے دن حسین میرا محبوب ہے، اور لوکاں دے سارے نواسے ہی دن فرمایا حسین مصطفیٰ کا محبوب ہے، اس لیے کہ مشن مصطفیٰ کے لیے کائنات میں کسی نے ایسی قربانی دی نہیں ہے جو حسین یہ ہے نالین۔ اور حضرت ابو ہریرہ کر کے آگے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا یہ نالین حسین ہیں اور یہ پگڑی کا پلو ہے حضرت ابو ہریرہ کا۔ اور کر بتا کیا رہے ہیں؟ میں نام کھاواں دے اکھڑا سجد دا تو ہم نہیں اے کر رہے میرا دل کردا بھی انجن کر دینا کدھر ایک باری ابو ہریرہ انج بھی کر دینا انج کر دینا حضرت ابو ہریرہ انج کر دینا انج کر کے بھی چوم لواں چومیا بھی میں امام حسین فرماتے ہیں آپ میرے نانا کے ساتھی ہیں، ایسا نہ کریں
تو ابو ہریرہ نے یہ سیکھا ہوا تھا کہ ان کا ادب کیسے کرنا ہے، ان کی حیا کیسے کرنی ہے، ان کو ماننا کیسے ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اے ابن رسول، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے آپ کی اہمیت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، تو خدا کی قسم لوگ آپ کے نالین کو زمین پہ نہیں لگنے دیں۔ یہ فرمایا اپنی اولادوں کو مصطفیٰ کی اولاد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، زندہ باد۔ دوسرے نمبر پہ پہنچے ہیں، حضور نے فرمایا میری محبت سکھاؤ، میری اطرت میری اولاد میں جو اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، تیسرے نمبر پر قرآن کی محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت۔ اب قرآن کی محبت بھی کیا ہے؟ اللہ اب اللہ ہی ہر شہر میں جانب ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے اسراف نہ کیوں نہ دیا ہے۔ شاید وجہ یہ ہو کہ میلاد کے جلسے بڑے ہوئے ہیں پر صاحب میلاد کی اولاد کی اتنے نہیں، صاحب میلاد کی اولاد کے اتنے نہیں ہوئے۔ اور تو اولاد میں سے ہے نا، ذرا بڑوں کی بات کر کے بتا کہ وہ کیسے تھے۔ تو صاحب تیسرے نمبر پہ فرمایا قرآن، اور جب قرآن سے پوچھا نا کہ اے قرآن بتا یہ کہیں قرآن میں ہے؟ حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ کڑی گل ہوئی، تسی یہ کیا کرو تسی علی ابن رسول کیوں کہتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ آپ ابن رسول نہیں ہیں، آپ نے کیسے یہ دیا کہ ہم ابن رسول ہیں؟ اس کا مطلب اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو مصطفیٰ کی اولاد اللہ سوالیہ نشان وہاں بھی تھے۔ حضرت امام، اور پتہ ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ مجدد گولڑا، مامور من الرسول، عطاء رسول، محفظ ختم نبوت، سید الاولیاء، گلانیوں کے بادشاہ حضور سیدنا میرے نشاء صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ نے لکھا ہے۔ کہا امام حسن مصطفیٰ نے فرمایا وہ یہ کہنے والے کہ تم تو ابن علی ہو، ابن رسول خود کو کیوں کہتے ہو؟ کہا جب رسول نے فرمایا تھا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ پھر میرے نشاء صاحب فرماتے ہیں امام حسن نے فرمایا کہ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ۔ تو کہا روئے زمین میں بتاؤ نا مصطفیٰ کے بیٹے کون تھے؟ مصطفیٰ کے بیٹے کون تھے؟ میں تھا، میرا بھائی حسین ابن علی۔ نفس رسول کون تھا؟ جان رسول کون تھا؟ قلب رسول کون تھا؟ ایک نے کہا تھا انفسنا انفسکم، ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں۔ جو جان مصطفیٰ ہوا، میں کیا کہوں، میں کیا کہوں؟ وہ بابا بلال کا اتنا مقام ہے کہ وہ چلے زمین پہ تو آوازیں جنت میں سنائی دیں، اور جو نفس مصطفیٰ ہو۔ امام حسن نے فرمایا وہ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کون تھا؟ ہم ہی تو تھے۔ جان مصطفیٰ کون تھا؟ بابا ہی ہوتی۔ اور پھر
ونساءنا ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ. تو بابا فرق کیا تھا؟ فرمایا ساری کائنات ایک طرف کھڑی ہو جائے، سید کائنات ایک طرف کھڑی ہو تو ساری کائنات کی نمائندگی اکیلی سید کائنات سے ہوتی ہے. صاحبان ذمکار جب قرآن تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا، اور جب صاحب قرآن سے پوچھا تو اے میلاد میں آنے والوں، حضور نے فرمایا قرآن کا دامن بھی تھامے رکھنا اور اہل بیت کا دامن بھی تھامے رکھنا. آقا کس لیے؟ فرمایا اگر کبھی تم میری اہل بیت سے پیچھے ہٹنے لگے گے تو قرآن تمہیں یاد کروائے گا. یہ وہ ہے جو نفوس محمد ہے، یہ وہ ہے جو اولاد محمد ہے. اور کبھی ادھر سے ہٹنے لگو گے تو اولاد تمہیں نیزے چڑھ کے بھی بتائے گی کہ کبھی قرآن کو نہ چھوڑنا، کبھی قرآن کو نہ چھوڑنا. اولاد نیزے پہ چڑھ کے بتائے گی اور قرآن 5 وقت کی نمازوں میں تمہیں یاد کروائے گا. اولاد مصطفیٰ صاحبان ذمکار ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. ماشاء اللہ یہ تو ہمارا عنوان قائم. چلو آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں بڑا ہے جڑی آیت پڑھی یہ ہوئی تو گل ہو جائے بس پڑھی بھی ہو گئی ہے تو وہی تیری بھی چلی ہے. نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ. کچھ دم ایسے ہوتے ہیں جن سے دم پھر چل جاتا ہے، کچھ دم ایسے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. چلو اس کو بھی جانے دیتے ہیں. ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا، حضور کے لیے بلند کیا. پھر حضور کا ذکر کیسے بلند ہوا؟ عبداللہ ابن عباس حبر الامہ سید المفسرین، جبریل جن کے القاب لے کے آتے ہیں وہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور حاضر خدمت ہو کر عرض کیا سبحان آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں اگر حضور کو پتا ہوتا تو فرما دیتے. نادانوں کو اتنا پتا نہیں ہے. بادشاہ کا نمائندہ ہے نا تو کبھی سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے یار تو یہاں بات کر دے، تو ان کو بتا دے. سرکار نے فرمایا جبریل کو اللہ ہی جانتا ہے جس نے میرا ذکر بلند کیا ہے. پھر رب فرماتا ہے کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے ہے. مساجد میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے نور سے پرہیزگی کرو. پر فرمایا جب مصطفیٰ کی باری آئے گی یہاں تو قرآن بتاتا ہے، رب بتاتا ہے. محبوب اللہ اکبر کہہ کر آزان میری شروع ہوگی، میں ساتھ تیرا بھی اشہد ان محمد رسول اللہ. محبوب میری نماز کے لیے اقامت کہیں جائے گی، تیری شہادت وہاں بھی قائم رکھوں گا. میرے قریب پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جائے گی. رکوع ہو چکے، سجدے ہو چکے، قیام ہو چکے، قعود ہو چکے، التحیات تشہد اول ہو چکا. اب نماز اپنی کمال کی طرف جا رہی ہے، اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات
گا ورفعنا لک ذکرک، نماز میری ہوگی پر نماز میں سونا ذکر دیا، اور صرف یہ نہیں، قاری صاحب سے کہا قاری صاحب ذرا سونی کر کے تلاوت کرے جائے، قاری صاحب نے تلاوت شروع کی، انہوں نے سونی کر کے تلاوت کہاں سے شروع کی؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا، انہوں نے تلاوت بڑی سونی شروع کی، الم نشرح لک صدرک، فرمایا صرف کشیا ہو کے نہیں، اور جب ثنا پڑھنے کے بعد امام نے قرات شروع کی تو ہم نے کہا صرف قرات نہیں کرنی، مصطفیٰ کی اداؤں کثرت اٹھانی ہے، والضحیٰ تیرے چہرے روشن کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلف بڑی بڑی قسم، اور قرآن جاؤں مجھے یہاں پھر سیدی اعلیٰ یاد آئے، آپ نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور افزا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف فیدا کی قسم، صاحبو ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، فرما میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو دیوانے کرتے ہیں نا، بازار سجائے، گلیاں سجائیں، لنگر بانٹے، سبیلیں لگائیں، مبارکیں دیں، اہتمام کیا، یہ تو وہ ہے جو قرآن سے نکل رہا ہے، بھائی ہر دور کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صاحب کتاب نبی، آج میں تازہ پھر پڑھ کے آیا، یار میں کدھر آنے ادھر ادھر کی گل کر سکتا، میں قرآن بولا، اللہ نے کہا سورت کا نام ہم نے رکھوایا ہے سورۃ القصص، یہ کس نے کہانیاں پرانیاں نبیاں نے واقعات، حضرت شعیب کا ذکر ملے گا، جناب موسیٰ کا ذکر ملے گا، جناب ابراہیم کا ذکر ملے گا، دیگر انبیاء کا ذکر ملے گا، 20واں ستارہ گھر جا کے کھولو، رب کائنات آقا میرے مولا بتا، ہم نے آقا کے لیے یہ اہتمام کیا، ہم پہ لگے فتوے کہ کہاں سے آ گیا، کیوں کر لیا، کتھوں لگیا، دلیل کی ہے، ثبوت کی ہے، بادشاہ وقت ہے فرعون، جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے اسے ذبح کرواتا ہے اپنے کے سامنے، کیونکہ نجومیوں نے کہا تیرا بیٹا غرق ہونے والا ہے، وہ بچہ بچہ میں آنے والا ہے جو تیری لترول کرے گا، تو بچ کا اس نے بچوں کو ذبح کروانا شروع کیا، جناب موسیٰ پیدا ہوتے ہیں، قرآن پڑھیے گا، اگر یہ نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا شروع، یہی بیٹھا بیٹھا جب کدھر ادھر لبیا تے وارسی کینسر میں سے اللہ بھیجا بھیجا جے کدھر ادھر لبیا تے گھر شال نہیں ملے، سکوتے نہیں ملے تے وارسی کینسر میں سے لب جا گیا، جے راتی لوڑ پئی تے او پیچھے لوگ کے بیٹھا ادھر اجمیری موچی روڈ تے ڈیرا غوثیہ اجمیریہ تو لب جائیں گے، اگر یہ باتیں نہ ہوں، ہاتھ ہاتھ کا ہوگا، گریبان میرا ہوگا، رب کائنات نے فرمایا موسیٰ نبیوں میں آئے، ماں کا دل گرفتہ ہوا، جو ماں پریشان ہوئی نا، اللہ نے اس پریشانی کو بھی قرآن بنایا، پریشانی کو بھی قرآن بنایا، پھر کہا پریشان نہ ہو، تیرا رب ہے نا پریشانیوں سے نکالنے والا، ایک صندوق منگوا، موسیٰ کا منہ چوم چاٹ چند چند، اماں نے منہ چوما، پیار دیا، سرما شرما لگایا، تیاری شیاری کی، اور کرنے کے بعد آخری دفعہ یہ سمجھتے ہوئے کب پتہ نہیں ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، سینے سے لگایا، جی بھر کے ایک دفعہ بھیج ڈالا،
اٹھیا نفیا منہ چومیا تے ایجے صندوق وچ رکھیا اللہ نے ذکر کیا کہ نہیں کیا صندوق کو دریا میں ڈالا اللہ نے دریا کا ذکر کیا کہ نہیں کیا لہریں اس صندوق کو لے کر ایسے ایسے کر رہی ہیں اللہ نے ذکر کیا کہ نہیں کیا پھر وہ کنارے پہ لگا فرعون کے بندے ہیں جنہوں نے صندوق کو پکڑا ہے اٹھا کے لے گئے قرآن نے ذکر کیا کہ نہیں کیا موسیٰ فرعون کے محل میں پہنچے جب صندوق کھول کے دیکھا اس نے کہا اس کی پیشانی سے مجھے لگتا ہے اس دور کا فرعون جو ہے وہ پیغمبر کو پہچانتا تھا اس دور کے نہیں پہچانتا اس دور کا جانتا تھا وہ فرعون پہچانتا تھا اس نے کہا اس کی پیشانی میں مجھے دور نظر آ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہی فرعون کی بیوی بھاگتی ہوئی اندر سے آئی اس نے کہا نہیں میری جان میرے سرتاج میرے شوہر نامدار ہمارے رائے صاحب میرے مالک نہیں یہ وہ بچہ نہیں ہے یہ تو ایسا نہ کریں آپ میری اولاد نہیں ہے میں چاہتا ہوں میں اس کو بیٹا بنا لوں جنہیں تگڑے بندے ہوتے ہیں نا سب کو لا کے سارے ڈرتے ہیں جنہیں تگڑے بندے ہوتے ہیں نا سب کو لا کے سارے ڈرتے ہیں اب پاکستانی سیاست میں دیکھ لو جدو بیویاں کا نام آتا نا بڑے بڑے کام چلتے ہیں جناب تے فرعون صاحب بھی کام گئے میں کہا ٹھیک ہے جی اگر ایک گالے تو بندہ چاہتا کی کہہ سکتا جی تمہیں چاہیے کہ تم پتر بنا لیں تو ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ بی بی آسیہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ فرعون صاحب اب اس کے دودھ کا انتظام کریں کہا جنہ بیوی بچے لے کے ذبح کیتے نا پتہ کرو ساری مائیاں آ گئی قرآن گواہی نہ دے تو میں آپ کا ہو جاؤں قرآن کہتا ہے اس وقت اللہ نے اپنے پیغمبر کے دل میں ڈال دیا یہ نامحرم ہیں منہ نہیں لگانا ان کا دودھ موسیٰ پہ حرام ہے سورہ القصص یہ حرام ہے تجھ پر مائیاں کہیں کرتی ہیں جناب موسیٰ چہرہ پھر حتیٰ کہ پھر کیا ہوا یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ محترمہ انہوں نے کہا آنا جانا محل میں تھا کہا میں ایک مائی کا بتاؤں اگر وہ آ جائے نا شاید یہ بچہ دودھ پی لے آپ نے اماں کو کہا اماں میں اسے جا کے جانے کرنے کو پتا نہیں نا کہ نہ منہ چکنا شروع کر دیں ہوتا تھا کہ دونوں دن کے پتہ لگ گیا پتر لگتا ہے آپ نے جو سنبھال کے رکھی اب یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں قرآن نے اس کو بھی بیان کیا کہ بہن نے گھر پہلے اماں سے بات کی پھر فرعون کے محل میں آ کے بات کی اماں کہتی ہے ٹھیک ہے جب اماں چلتی محل میں پہنچی جناب موسیٰ نے بھی ایک ساتھ ایک ماں بھی خوشبو ہے نا تو پیغمبر جو ہے نا اس کی کیفیت بھی بدل جائے جب تو اپنی ماں کو کہتا نا کہ کچھ خیال کرا تو تجھے شرم آنی چاہیے تیری ماں کائنات میں سب سے محترم ہستی ہے تیرے لیے اور قرآن نے بیان کیا ہے اس نے 9 ماہ تجھے پیٹ میں اٹھایا تیرے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں تیرے باپ کی خدمتیں سنی ہیں کھانا پینا بدل دیا ہے آج اس کے سامنے جب زبان دراز کرتا اللہ کو کے نمازوں کی ضرورت ہے اللہ بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا جس میں مرضی شرم کو تمیز کروا لے جائے گا جو ماں کو ناراض کرنے والا ہوگا تو نبی کے پاس جائے وہاں اس کا کچھ نہیں بنے گا جو ماں باپ کا گستاخ ہے وہ پیغمبر کی بارگاہ میں چلا جائے تو اسے وہاں سے کچھ نہیں ملے گا بی بی آئی جناب موسیٰ کو اٹھایا قربان جان حضرت موسیٰ نے ہاتھ بھی لائے پاؤں بھی لائے چہرے پر خوشی کے آثار آگے دودھ پیا مزے سے سو گئے
فرعون پھر کہے گا مینوں تے کوئی شک پیندی ہے اے جڑی مائی آئی ہے نا اے دے اون تے اے بچے دی کیفیت بدل گئی ہے بی بی آسیہ کہتی ہے نا گھبراؤ نہیں یہ مجھے وہ نہیں لگتا اب اماں روز آتی ہیں دودھ پلاتی ہیں قرآن بیان کر رہا ہے دور موسیٰ کب ہے قرآن کیوں بیان کر رہا تھا قرآن نے کہا یہ لائٹنگ مصطفیٰ کی محبت میں ہوگی تو یہ عبادت ہوگی کلی مصطفیٰ کے شوق میں سجے گی تو یہ محبت ہوگی کھانا مصطفیٰ کی محبت میں تقسیم ہوگا تو یہ عبادت ہوگی لنگر مصطفیٰ کے نام پہ لگے گا تو یہ عبادت ہوگی کوئی مارے مصطفیٰ کی عظمتوں پہ لگیں گے تو یہ تو رب کی مرضی ہے کہا یہ سارے آثار جو ہیں یہ محبت مصطفیٰ کا مظہر ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گنہگار امتی اپنے آقا سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ اپنے آقا کی محبت میں کتنے سرشار ہیں بن دیکھے ہی نعرے مار رہے ہیں حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تم ایک مبارک ایمان لانے پر تمہیں ایک مبارک کیونکہ تم نے چاند کو ڈوبتے دیکھا تم نے سورج کو پلٹتے دیکھا تم نے درختوں کے کلمے سنے تم نے پتھروں کے کلمے سنے تم نے جانوروں کے سجدوں کو دیکھا تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں شادی کی مجلس میں بیٹھے انہوں نے کہا میں تمہیں بتاؤں حضور کی زلفیں کیسی تھی انہوں نے کہا میں بتاؤں حضور کی چشمان مقدسہ کیسی تھی انہوں نے کہا آپ ذکر کریں سینہ علم نشرح کا آپ نے سنا مچل کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کبھی ہو سکتا کوئی دیوانہ کہہ دے حضور نے فرمایا جو میرا شوق رکھنے والے ہوں گے نہ مجھے ملے نہ مجھے دیکھا نہ معجزات رونما ہوئے دیکھے صرف سنا سن کر ہی میرے عاشق میرے جانثار ہو گئے فرمایا میں بھی آج انہیں یاد کرتے ہوئے 7 مرتبہ مبارک دیتا ہوں تو وہ خوش قسمت لوگ ہو جنہیں زبان مصطفیٰ سے 7 بشارتیں نصیب ہوئی صاحبوں ورفعنا لک ذکرک اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر آپ کے لیے ہم نے بلند کر دیا یہ آپ سنتے بھی ہو مانتے بھی ہو پر آج جاتے ہوئے جو پہلی 3 چیزیں تھی نا وہ لے کے جانی ہے حضور کی محبت دوسرے نمبر پر کون سی محبت تھی اینڈ تک بولیے پہلے نمبر پر حضور کی محبت دوسرے نمبر پر اہل بیت کی محبت خاندان مصطفیٰ کی محبت اولاد مصطفیٰ کی محبت حضور کے جگر پاروں کی محبت اس کو ساتھ لے کے جائیے گا تیسرے نمبر پر فرمایا قرآن کی محبت جب یہ 2 محبتیں تمہیں نصیب ہوں گی نا تو پھر سرے کے طور پر تمہیں قرآن کا نور اور فیض عطا کر دیا جائے گا یہ تینوں محبتیں جو ہیں ان کو قائم رکھنا ان کو سلام رکھنا اللہ رب العزت اس بابرکت مجلس کے صدقے سے ہمیں یہ تینوں محبتوں کا فیض عطا فرمائے تینوں محبتوں کی خیرات عطا فرمائے میرے کہنے سننے میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہتی ہے تو اتنے سارے سادات کرام اور آپ کے اشاف مولا کے صدقے سے میری کمی کوتاہی کو معاف فرمانا اور اس مجلس کو ہمارے لیے کفارہ سیئات فرمانا